اس کا مطلب ہے وہ شخص کسی خاص پریشانی، پرابلم، ڈپریشن، انگزائٹی یا اور نفسیاتی مرض کا شکار ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آتے ہی مجھے پہلا جملہ جو بولا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا سب ختم ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے سب آپ کے پاس ہے، آپ کا کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ جو ختم ہوا میں نے آپ کو دے دیا، جو میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ آپ کے پاس ہے۔ اب بتائیے ختم ہو گیا کہ سب کچھ ہے؟ بس ڈپریشن والے کو آپ نے احساس دلانا ہے، خودکشی والے کو اپنے احساس دلانا ہے، سب کچھ ختم نہیں ہوا، تمہارا فالٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں یا ہم اپنی سراؤنڈنگز میں لوگوں کو دیکھ کر یہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے یا اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسے لوگوں کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا، یہ بہت پازیٹیو ٹون کے اوپر کویسچن ہو گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفسیات میں کوئی بھی بیماری ہو، اس کا دورانیہ 6 ماہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی سمٹمز ہیں تو لگاتار 6 ماہ آپ نے آبزرو کرنا ہے اس کو۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی الگ تھلگ ہو گیا ہے، پہلے ملتا تھا اب نہیں ملتا، 6 ماہ سال آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، یا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوشل آئسولیشن ہو گئی ہے اس کی۔ نمبر 2، اس کی خوراک پہلے سے کم یا زیادہ ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں بنج ڈس آرڈر یا انوریکسیا، یعنی یہ کم کھا رہا ہے یا بہت زیادہ کھا رہا ہے۔ نمبر 3، اس کی نیند یا بہت بڑھ گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے۔ نمبر 4، اس کی جو گفتگو ہے اس کے اندر مایوسی ٹپک رہی ہے، جملے بول رہا ہے مجھے نہیں پرواہ، اس کا کیا فائدہ، زندگی کا کیا پتہ نہیں کل دیکھنی نہیں دیکھنی، پتہ نہیں سانس آنا نہیں آنا، جملے تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آپ کسی شخص میں یہ علامتیں دیکھیں اور اس کا جو بولنا ہے، جو اس کی گفتگو ہے، جو وربل ایکسپریشن ہے، جو نان وربل ایکسپریشن ہے، وہ پہلے سے کم ہو گیا ہے، اور یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے جو سوشل میڈیا کنیکشن ہے اس کا، جہاں پر وہ لائک کرتا تھا یا کرتی تھی یا کوئی اپنی پوسٹ کرتے تھے تصویر، وہ بھی کم کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ شخص کسی خاص پریشانی، پرابلم، ڈپریشن، انگزائٹی یا اور نفسیاتی مرض کا شکار ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈپریشن میں اور خودکشی کرنے والے پیشنٹ کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، آج نہ کرو کل کر لینا، آج میری بات سن لو، اور ایک کان چاہیے ہوتا ہے اسے، یعنی لسننگ، کوئی اس کی بات سن لے، وہ چاہتا ہے میرے اندر کی کوئی بات سن لے، صرف آپ نے ٹائم دینا۔ ہمارے نفسیات کیا کرتے ہیں؟ ڈرامے کر رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، اوور تھنک کر رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک تو سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے، دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بھی ٹھیک ہے، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اوور تھنک کر رہے ہیں، آپ اپنا فرض پورا کر دیجئے۔ آپ کے فرض پورا کرنے سے اگر وہ ڈرامہ کریں، ڈرامہ ٹھیک ہو جائے گا، اوور تھنکنگ کریں کم ہو جائے گی۔ کتھارسس چاہ رہے ہیں نا وہ، اس کا کتھارسس چاہیے، اس بارے میں بات سنیں، اسے لسننگ چاہیے، لسننگ دے کوئی نہیں رہا۔ پھر لسننگ خالی نہیں کرنی، لسننگ کر کے انڈرسٹینڈ کرنا یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ گفتگو کر کیوں رہا ہے، یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ بیماری ہے، یہ مایوسی ہے، یہ پرابلم ہے۔ اگر وقت ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا ان کا، ہمارا ایک شاہ عالمی بازار ہے لاہور میں، اس کے صدر جو الیکشن میں کامیاب ہوئے، اس کے 2-4 سال بعد میرے پاس آئے، میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، بہت خوبصورت آدمی، کشمیری، انہوں نے سفید شلوار پہنا ہوا، اوپر ویسٹ کوٹ بلیک پہنی ہوئی، بڑی اچھی چپل، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اور انہوں نے آتے ہی مجھے پہلا جملہ جو بولا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا، میں ان کے گلے ملا، میں نے کہا جی میں بھی کرنا چاہتا ہوں، ہم کٹھے کریں گے۔ تو میں بھی تلاش کر رہا تھا، اکیلے مجھ سے ہو نہیں رہی تھی، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، چائے کے بنا خودکشی کا مزہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بندے سے کہا چائے لاؤ، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جی پہلے آپ بتائیں۔ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیں۔ میں نے کہا نہیں آپ آئے ہیں پہلے آپ بتائیں۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ ڈپریشن کے پیشنٹس کی خاص علامتیں ہیں، یاد رکھیے، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میری غلطی سے ہو گیا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے پلازے کو آگ لگ گئی، وہاں میرا کروڑوں کا مال جل گیا، جن سے میں نے پیسے لینے تھے ان کا ریکارڈ وہاں تھا وہ جل گیا، جن کو دینے تھے وہ میرے گھر آ گئے پیسے لینے۔ سر میں نے پوری زندگی محنت کر کے یہ بنایا تھا، میں اتنا نقصان ہوا ہے کہ اب میں دوبارہ سٹینڈ لے نہیں سکتا۔ سر میں نے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا رزق تباہ کر دیا، سر میری زندگی تباہ ہو گئی۔ اس نے بکری شروع کر دی، میں سنتا رہا چپ کر کے۔ میں نے کہا اچھا بہت برا ہوا سر آپ کی ہمت ہے، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا
تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا. بڑی بات ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں. اچھا وہ بڑے خوش ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب تو میری جیسی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے امی ہیں؟ کہتا جی ہیں. میں کہ وہ تو نہیں اچھی ہوں گی. کہ ڈاکٹر صاحب کیسی یہ بات کر رہے ہیں, کبھی مائیں بھی اچھی نہیں ہوتی. امی تو میری بہت اچھی ہیں, وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ بیٹا تجھے دوبارہ دے گا, تو فکر نہ کر. میں نے کہا پھر ابو تو نہیں اچھے ہوں گے. کہتا جی میرے والد صاحب کی محنت ہے جو آج نظر آ رہی ہے, یہ انہوں نے بنا کر دیا تھا مجھے. وہ اب بھی کہتے ہیں بیٹے اگر میں زیرو سے ہیرو بن سکتا ہوں تو تم تو ہیرو تھے, تم دوبارہ ہیرو کیوں نہیں بن سکتے. میں نے کہا پھر بیوی نہیں اچھی ہوگی نا, تبھی تو خودکشی کر رہے ہیں. کہنے لگے سر اس نے سارا زیور لا کے میرے آگے رکھ دیا. کہنے لگی میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی, یہ لے لیے بیچ دیجئے, گھر بیچ دیجئے, گاڑی بیچ دیجئے, کاروبار میں لگا لیجئے, پریشان نہ ہوئیے, آپ میرے سرتاج ہیں. میں نے کہا پھر بیٹے بدتمیز ہوں گے. سر 2 بیٹے ہیں بہت ہی اچھے ہیں. میں نے کہا پھر بیٹی نے کچھ ایسا کیا ہوگا. کہنے لگے بیٹی 7 سال کی ہے, میں گھر بعد میں داخل ہوتا ہوں, ٹاول پہلے میرا ہوتا ہے, شوز پہلے پڑے ہوتے ہیں, ٹھنڈا پانی پہلے میرے لیے پڑا ہوتا ہے, چائے میرے لیے بنا کے رکھی ہوتی بیٹی نے, اور آ کر میرے گلے لگ جاتی ہے. وہ میری زندگی ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں, کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ کہنے لگے یہی کوئی 80-90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا میرا. میں نے کہا بھائی میرے چیک بک لاؤ. میرا اسسٹنٹ میری چیک بک لایا, میں نے اس پہ لکھا 90 کروڑ, نیچے سائن کیا. میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ کو 90 کروڑ یہ میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ جو آپ کا نقصان وہ ختم ہو. اگر اس کی وجہ سے مر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ ایسا کیجئے امی ابو بھابھی ہماری 2 بیٹے اور بیٹی وہ مجھے دے دیں آپ 90 کروڑ میں. غصے سے اٹھ رہا ہو گیا. کہ ڈاکٹر صاحب کیسی بدتمیزی بات کر رہے ہیں, کیا ماں باپ بیوی بیٹی اور بیٹے بیچنے کے لیے ہوتے ہیں؟ ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا سب ختم ہو گیا, مجھے لگتا ہے سب آپ کے پاس ہے ابھی, آپ کا کچھ بھی ختم نہیں ہوا. یہ جو ختم ہوا میں نے آپ کو دے دیا, جو میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ آپ کے پاس ہے. اب بتائیے ختم ہو گیا کہ سب کچھ ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا, کہتا ڈاکٹر صاحب اس طرح تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا آج تک. ڈاکٹر صاحب میری لائف, ڈاکٹر صاحب میں جا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 1 سال کے اندر اندر سارا کما کے دکھاؤں گا دوبارہ. میں نے کہا 1 منٹ رکو تو صحیح, خودکشی, انہوں نے کہا خودکشی کو مارو گولی سے, میں جا رہا ہوں. وہ چلا گیا. 6 مہینے کے بعد اتنا بڑا 20 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لا کے کہتا ہے سر پلازا بن گیا ہے, کاروبار شروع ہے, سارا تو نہیں آدھا کما لیا. بس ڈپریشن والے کو آپ نے احساس دلانا ہے, خودکشی والے کو اپنے احساس دلانا ہے, سب کچھ ختم نہیں ہوا, تمہارا فالٹ نہیں ہے. جو کائنات تم سے لے رہی ہے وہ واپس کرے گی تمہیں. کائنات کسی انسان کو وہی دیتی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے اور جب تک کرتا رہتا ہے. بس اتنا بتا دیں, دنیا کا کوئی شخص نہ خودکشی کرے گا, نہ ہمیرا اور عائشہ کی طرح الگ تھلگ ہوگا, نہ وہ کمرے میں بند کرے گا, نہ آئسولیشن کا شکار ہوگا, اور نہ ہی اس کی علاج 6 ماہ بعد ملے گی. آئی تھنک بیوٹیفلی ایکسپلین جو ڈاکٹر صاحب نے واقعہ میرے خیال سے شیئر کیا ہم تمام لوگوں کے ساتھ, یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہترین ہے کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے, جو نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں, جو رحمتیں ہوتی ہیں, ہم اس کو ان بلیسنگس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جو چلا جاتا ہے ہم اس کو روتے اور پیٹتے رہتے ہیں.